میرا امتحان ہے کہ میں کیا کروں. آپ کے اوپر ہاتھ میں مہر ہے، ایک ہاتھ میں پرچی ہے، پیچھے آپ سے کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ آپ کو نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میرا امتحان ہے، میں تم آزمائے ہوئے لوگوں کو ہی آزما لوں یا نیا بندہ دیکھ لوں جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، جو ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے. کورونا ہو، گزرے ہوئی باتیں ہیں، یاد کے لیے بتا رہا ہوں، تذکیر کے لیے. تمام وزیر اعظم تک چھپے رہے. اگر کوئی بندہ تھا جو مسجدوں میں گیا، جو منظروں کے کیا، جو ہر جگہ پہنچا ہے، وہ سراج الحق تھا. لوگ اپنے جانوں سے خوف کر لوگ بھاگتے تھے. وہاں میرے سامنے کا واقعہ ہے. محترم زرداری صاحب تشریف لائے، لوگوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو دوسرے ہاتھ میں، لیکن انہی دوران انہی موقع پہ صرف ایک دو لوگ زیادہ نہیں. محترم سراج الحق صاحب اور آپ کے خدمت کے کارکن، جماعت اسلامی کے کارکن، یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کے سامنے ہر جگہ پہنچے ہیں. انہوں نے کام کیا ہے. جہاں حکومت ناکام ہوئی وہاں خدمت کامیاب ہوئی. تو میرے بھائیو، میں اگر ایک اکیلے بوجھ میں کھڑا ہوتا ہے اتنی سی پرچی کو میں اللہ کے شریعت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے اگر اتنی سی پرچی کو میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے، میں صحیح مسلمان ہی نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ووٹ کوئی پرچی ہے؟ پرچی نہیں ہے، یہ امانت ہے، اس کا وزن ہوگا. بھائیو، جو ہر گھڑی ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے اس کو ساتھ دیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈال دیں، آپ نہیں ہوتے، میں ڈال دیں کی بات ختم کرتے ہیں. آپ سورۃ یوسف کے اندر علماء سے سنتے ہیں، سنیں یوسف علیہ السلام کے خاندان میں ایک اماں جی بھی تھی. تو ہمیں مجھے ویسے ہی ایک والدہ تھی، اس کے پاس خرید یوسف، جن کو دیکھ کر دیکھنے والی خواتین نے اپنے انگلیاں کاٹی ہیں، اتنے حسین و جمیل شکل ہے. میں آپ کو ووٹ ڈالنے کی اہمیت بتا، خواتین نے جس کو دیکھ کر اپنے انگلیاں کاٹی ہیں، اتنی حسین و جمیل کہ خریداروں میں ایک خاتون ہے. کسی نے کہا مائی تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے خریدنے کے لیے، کس چیز سے اس کو، یا بڑے بڑے بادشاہ لوگ کھڑے ہیں کو خریدنے کے لیے لگا. سنو اس خاتون نے کیا کہا کہ مجھے پتا میں خرید نہیں سکتی، میں خرید نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں بیچنے والوں میں نہیں، یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل ہوگا. تو میرے بھائیو، کل قیامت کے دن اگر آپ یہ مسجد سے آیا اسلام جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے تو دعوے سے سب کہہ سکتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہے. قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں کیا، پوچھے گا کہ آپ نے اسلامی نظام کے لیے اپنے ووٹ کا پرچی استعمال کیوں نہیں کیا. حضرات محترم، دوسری ترجمہ کا ہم یہی فرق ہے کہ ہم اپنی جماعت کی طرف یا اپنے لیڈر کی طرف نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں دین کی طرف، ہم بلاتے ہیں فلاح کی طرف. الخدمت کا نام آپ نے سنا ہے، دنیا کے ہر کونے میں پریشانی ہو سب سے پہلے یہ لوگ پوچھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے دست میں، ہمارے ہاتھ میں آپ نظام دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو نظام چلا کے بھی دکھائیں گے. اور جہاں ہمیں موقع ملا، کراچی میں دیکھیں، کراچی میں جو کھنڈرات تھی ان جو ہم کو وہاں کے ناظمین نے اسکول میں بدل دیا، گراؤنڈ بنا دیا. اس طرح تو کہ ہم اس اہل ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت کی بچے کو معمولی نہ سمجھیں. یہ ہمارا اور آپ کے وزن کے اوپر تولا جائے گا. یا اللہ میں نے اس بچی کو آپ کے نظام کے لیے فلاں مقدر جو ہے اس دین جماعت سے میرے پاس آیا، جماعت اسلامی سے میں نے ان کے لیے استعمال کیا ہے. یا اللہ کوئی بڑا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. رب کائنات جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ توفیق دے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے کم از
کم اس کام کو ہم کر سکیں. رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اور محترم قاری شیر عباس آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ انہیں رب کائنات صحت کاملہ اور عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.